السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اورل سیکس کرنا کیسا ہے اسلام میں. اسلام اورل سیکس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا معاملات ہیں اس کے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ اکثر جو ہے یوتھ کے اندر جو ہے فحش فلمیں، پورنس ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، تو اس کے بعد سے جو عمل وہ یہود النصارہ اور عیسائی لوگ کیا کرتے تھے، وہ عمل جو ہے دیکھ دیکھ کے ہمارے مسلمان بھائیوں میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے. تو اس کے معاملات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. کیا اورل سیکس کرنا جائز ہے؟ کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اور سائنس کے اعتبار سے بھی اس کے کافی سارے نقصانات ہیں. تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے. اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا. ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے. دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ منہ میں ڈسچارج نہ ہو تو یہ عمل جو ہے حرام تو نہیں ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے، یعنی کہ مکروہ عمل ہے. تو حرام نہیں ہے لیکن مکروہ عمل میں شامل ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. اسلام اس کو جو ہے پسند نہیں فرماتا اس چیز کو. تو اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں تھا، تو یہ لوگوں نے جو ہے اس طرح کے معاملات جو ہے دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں. تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. آج کے ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے. اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں. کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں. اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم
حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ. سو دوستو، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اورل سیکس کے حوالے سے کوئی معاملہ ایسے ملتے نہیں ہیں جس پہ منع کیا گیا ہو، جیسے کہ اینل سیکس کے بارے میں منع کیا گیا ہے، قرآن میں جو ہے ایڈریس کیا ہے اس چیز کو کہ اینل سیکس کا جو ہے حرام ہے، اور اس طریقے سے لیکن اورل سیکس کا نہیں ملتا ہے کہ حرام ہے، کیا معاملات ہیں اس کے. لیکن کچھ جو علماء کرام کے فتوے ہیں صرف اس کے اندر، لیکن اجتہادی جو ہے معاملات ہیں اس کے اندر. اور دوسرا سائنس کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ جو اگر اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں تو قرآن یہی حکم دیتا ہے کہ سائنس کے اعتبار سے بھی جو ہے نا کوئی نقصانات ہیں تو اس سے آپ نے بچنا ہے. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے ایک چیز، آپ کو پتہ ہے کہ ایک گندگی ہے، آپ اس کو اورل سیکس کے ذریعے کس طرح آپ اس کو منہ میں لے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات، جو گندگی ہے وہ گندگی ہے، اس کے اندر آپ کس طرح معاملات کر سکتے ہیں. تو یہ میری نظر میں یہ جو ہے اتھینٹک بات نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو کریں. تو جتنا زیادہ آپ بچ سکتے ہیں اس سے بچا جائے. تو آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ان کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء کو چھونا، مطلب انسان سے مراد میاں بیوی، پھر یاد رکھیے تمام اعضاء کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے، لیکن چومنے کے لیے یاد رکھیے اس کی شرمگاہ کو چومنا اس کے لیے جائز نہیں. ان کا سوال یہ کہ ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کریں، جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے یہ ویسے درست نہیں ہے. اس معاملے پہ ایک لمبی بحث وخا کی آپ کو ملیں گی، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں جس پہ حرام حلال کے تعلق سے فتوے پوچھے نہیں جاتے ہیں. بالکل صحیح، پوچھے نہیں جاتے ہیں. غیر موجودگی کے معنی ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز درست ہے، پوچھے نہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے پیخانہ حلال ہے حرام ہے، فتویٰ دیجیے اس پر، ایک کوئی ریٹن ٹیکس دیجیے رسول اللہ سے کہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو چیز بٹ نیچرلی انڈرسٹوڈ ہے، بالکل، جس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، بولنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو
बट नेचुरल, जानवरों के पैखाने के हलाल है, बोलने की जरूरत नहीं, गिलाजत है, उसके बारे में हुर्मत के मतलब नहीं दी जाएंगे आपको। नाली का पानी हलाल है हराम है, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये बट नेचुरल अंडरस्टूड होता है। लंबी बहसों में लोग जाते हैं कि यहाँ इतनी इजाज़त है, वहाँ उतनी इजाज़त है। मैं कहूँगा जो सादी सी बात है और जो साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज़ है वो यही है कि अगर हम शर्मगाह जैसी चीज़ को अगर इंसान मुंह लगाए तो इसके बहुत ख़तरनाक असरात जिस्म पर होते हैं। बहुत सारे जो है थ्रोट कैंसर्स, इसी तरह लिप कैंसर्स, गनोरिया बोलकर एक बीमारी होती जो आंखों में वैसे होती तो शर्मगाह में, लेकिन आजकल लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके अपना लिए, शर्मगाह से निकल किसी की आंखों में हो जा रही है, किसी के मुंह में हो जा रही है, किसी कानों में हो जा रही है। ठीक, ये एसटीडीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, ये बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं अगर इंसान शर्मगाह को मुँह लगाए तो लिहाजा ऐसा काम करना आपके शौहर के लिए जायज़ नहीं है। आप उनको समझाइए, आप उनको मनाइए और इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने कहा कि वो मेरे लाख ना मौजूद मतलब ना चाहने के बाद भी ऐसा करते हैं, तो आपकी कराहत पे उन्होंने अमल करना चाहिए। और इस चीज़ को देखिए, एक चीज़ कभी जायज़ होती है लेकिन अगर वो पसंद ना करे तो वो भी इस्लाम में दुरुस्त नहीं। जायज़ है लेकिन अभी दिल नहीं है किसी का तो भी वो दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह से करना तो बिल्कुल शरन दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा आप उनको रोके, उनको टोके, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप मजबूर कर दी जाए तो मुख्तलिफ तरीक़े आपके पास है, आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। मैं समझता हूँ हर चीज़ समझाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। कभी दांत तेज़ भी हो जाते हैं, कभी जो है कुछ भी हो सकता है। बहरहाल तो उसे भी चाहिए कि एहतियात करे। बहरहाल मतलब इंसान है, होता है कभी। बहरहाल तो आप ज़्यादा होशियार है। किसी नौकर को अगर ज़्यादा काम दिया जाए तो क्या करता है ना, मानो ना, कभी चीज़ को फेंक देता है। तो आइंदा बोलते इसको ज़्यादा मत दो, फेंक देता है। तो यू हैव आपके पास बहुत से रास्ते हैं, अगर निकलना चाहे तो बहरहाल बहुत चीज़ें हैं। बहरहाल आप कोशिश करें तो क्या कुछ आपके पास नहीं। बहरहाल दोस्तों उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया ओरल सेक्स के हवाले से, और इसमें कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी कोई ममानियत तो नहीं है, यानी कि हराम का कोई इसमें अनासुर मिलता नहीं है, लेकिन जो है मामला आपके सामने है कि एक गंदगी है, साइंस के एतबार से इसके नुकसानात भी हैं। तो सिर्फ मकसद ये था वीडियो बनाने का कि आप तक ये नॉलेज पहुँचे और इस चीज़ से आप बचें, और जितना बच सकते हैं आप बचें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां जो है लग सकती हैं आपको। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारे में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और दूसरा ये कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो 7 तारीख की रात की मेरी फ़्लाइट है। तो इंशाल्लाह अब जो वीडियोस आएंगी वो हरम से रिलेटेड आपको दिखाएंगे और ज़ियारतें आपको वहाँ पे दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियोस, एक कल वीडियो आएगी वो टॉपिक के ऊपर होगी किसी, लेकिन उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो वहीं पर ही हरम मक्का, हरम मदीना, आपको वहाँ की वीडियोस इंशाल्लाह सऊदी अरब की आपको दिखाएंगे। और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं होगी इस्लामिक टॉपिक से बस, लेकिन ज़ियारतें आपको करा दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तो रहनुमा।